شانہ بشانہ، قدم بقدم، اختلاط مرد و زن، ہر میدان میں برابر، کہیں نہ سطر رہا، نہ حجاب رہا، نہ پردہ رہا۔ میں نے تو پردہ ہندوستان میں دیکھا ہے جا کر، برقعے وہاں دیکھے ہیں، پاکستان میں تو اب برقع دیکھنے میں کہیں نظر نہیں آتا۔ میں نے حیدرآباد دکن میں دیکھا ہے، میرے 3 لیکچر ہوئے تھے حقیقت شرک کے موضوع پر مکہ مسجد میں، جس میں 5000 کے قریب مجھے بتایا گیا خواتین تھیں، 15000 مرد تھے، مسلسل 3 دن۔ یہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے، لیکن وہاں میں نے وہ جب جلسہ ختم ہوا ہے، ہر عورت کو دیکھا کہ وہ برقعے میں تھی، مکمل برقعے کے اندر۔ لیکن یہاں تو آپ کراچی میں جا کر دیکھیے، برقع نام کی کوئی شے نہیں، وہ تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ معروف نہیں منکر بن گیا ہے، اب اس کے اوپر فکرے چست ہوتے ہیں۔ یہ مخلوط معاشرت جو ہے، جس کی وجہ سے کہ مغرب میں شرم و حیا کا دیوالا نکلا، گھر کا سکون ختم ہو گیا، ان سے پوچھئے روتے ہیں، ان کا گھر کا خون، فیملی لائف شٹر ہو چکی، خاندان کا نظام درہم برہم ہو گیا، اولاد رلتی پھرتی ہے، میاں بیوی دونوں کام پر گئے ہوئے ہیں، شام کو تھکے ہوئے آئے ہیں، بچے اگر آ گئے اسکولوں سے واپس تو اب جو کچھ کر رہے ہیں کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ جو کچھ کریں گے بچے، وہ ٹین ایجرز ہوں یا ان سے بھی چھوٹے ہوں، جنہوں نے اکثر وقت جو ہے ٹیلی ویژن دیکھ کر گزارا ہو، وہ جو کچھ کریں گے اس کا قیاس آپ کر لیجئے، مجھے یہاں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ آخری شے تو وہ ہے کہ جس میں واقعہ یہ ہے کہ انگریز جہاں ہمیں چھوڑ گیا تھا اس میں ہم نے بہت ترقی کی ہے۔ اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معاشرت بالکل یورپ کے ہم پلہ معاشرت ہو چکی ہے۔ بڑے دقیانوس کچھ گھرانے ہوں گے جن کے ہاں پردہ بھی ہے، شرم و حیا بھی کسی شے کا نام ہے، اور عصمت و عفت بھی کوئی شے ہے۔ باقی یہ کہ اکثر و بیشتر ہمارا جو حال ہو چکا ہے، خصوصاً اونچے طبقات کا، معلوم ہوا کہ وہ تو اس معاشرت کے اندر ان سے بھی کہیں آگے نکل گئے۔ تیسری بات میں برس کر رہا ہوں، تحریک پاکستان اور دفاع پاکستان، تحریک خلافت اور دفاع پاکستان۔ یہ بات آ چکی ہے، مجھے صرف اشارہ کر دینا کافی ہے۔ چونکہ ہم نے انحراف کیا اپنے وعدے سے، ہم پر اللہ کا عذاب آیا۔ صحیح کہا ہے مرزا ایوب بیگ صاحب نے کہ میاں طفیل صاحب حیران ہے عذاب کیوں نہیں آ گیا، عذاب تو آیا ہوا ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نفاق، اس کے اسباب، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بہ، اب بخیل بن گئے، تجوریوں کے دروازے بند کر لیے، صرف اپنی عیاشیوں کے لیے کھولتے ہیں۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پیٹھ موڑ لی، بھول گئے وعدہ۔ اب اس کی سزا کیا ہے، کان کھول کر سنیے۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی لعنت پیدا کر دی۔ یہ نفاق ہے جو آج آپ کو پورے پاکستانی معاشرے پر نظر آ رہا ہے۔ 2 نفاق، ایک نفاق باہمی، قومیتیں، لسانی عصبیتیں، صوبائی عصبیتیں، نسلی عصبیتیں، کچھ عرصے پہلے بھی ہو رہا تھا کوئٹے میں، جو کچھ ہو رہا تھا بلوچوں اور پختونوں کے درمیان، اب پھر ہو رہا ہے۔ اس کے سندھ کی بھٹی اس وقت ذرا کسی اور شکل میں دہک رہی ہے یا سلگ رہی ہے،